صاحبزادی ہے جن کا نام سفیرہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب نبی نہیں بنے تھے، نبوت نہیں ملی تھی، یعنی اللہ کی طرف سے نبی کا پیغام نہیں آیا تھا، نبی ہونے کا پیغام نہیں آیا تھا۔ اس وقت کا یہ واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی وقت کی وجہ سے، کسی ضرورت کی وجہ سے اپنے شہر مصر چھوڑ کر باہر چلے گئے، جہاں حضرت شعیب علیہ السلام اپنی صاحبزادیاں کو لے کر رہتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام جب شہر سے باہر ہوئے، دیکھا کہ ایک کنواں ہے جہاں پر بھیڑ لگی ہوئی ہے، اور بھیڑ لگنے کی وجہ یہ ہے کہ وہاں کے سب لوگ بکری کو کنویں سے پانی نکال کر پلا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک بعد دوسرے سب لوگ اپنے اپنے بکری کو پانی پلا رہے ہیں، اور وہیں بغل میں دو عزت یافتہ خواتین کھڑی ہیں، لوگ پانی پلا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں، یہ دو خواتین کھڑی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ سب لوگ پانی پلا رہے ہیں اپنے اپنے بکریوں کو، اور یہ دو لڑکی جو بغل میں کھڑی ہے ان سے جا کے میں پوچھتا ہوں آخر کیا وجہ ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کی جو دو لڑکیاں تھیں، حضرت صفورہ اور حضرت سفیرہ، دونوں کے پاس جا کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کیا وجہ ہے کہ سب لوگ پانی پلا رہے ہیں، آپ ادھر بغل میں کھڑی ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم دونوں بہن اس لیے کھڑی ہیں کہ جب بھیڑ ختم ہو جائے گی، چونکہ یہاں عورتیں بھی ہے اور مرد بھی ہے، تو اس بیچ میں جا کر کے پانی پلانا ہم لوگوں کے لیے مناسب نہیں ہے، چونکہ ہم لوگ پیغمبر علیہ السلام حضرت شعیب کی لڑکی ہے، اس لیے ہم لوگ بھیڑ میں جا نہیں سکتے ہیں، لہذا جب یہ بھیڑ ختم ہو جائے گی اس کے بعد ہم بکریوں کو پانی پلانے کے لیے جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے تمام چیز معلوم کیا، انہیں معلوم ہو گیا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی لڑکی ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کنویں میں ڈول کو ڈالا اور پانی نکالا، اور ان دونوں کے پاس جو بکریاں تھیں ان دونوں کو پلایا۔ پھر جب یہ دونوں لڑکیاں اپنے گھر گئیں تو اپنے والد حضرت شعیب علیہ السلام سے واقعہ سنایا کہ میرے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام نامی ایک شخص آیا تھا جو بہت ہی اچھے اخلاق والے تھے، اور ان کا مزاج بھی بہت عمدہ تھا، بہت مہربان اور مشفق معلوم ہوتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ جب ہم لوگ کنواں کے پاس کھڑی تھی، لوگ بکریوں کو پانی پلا رہے تھے، انہوں نے آ کر ہم لوگوں سے پوچھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ پانی کیوں نہیں پلا رہے بکریوں کو، تو ہم لوگوں نے عرض کیا کہ یہاں بھیڑ لگی ہوئی ہے، ہم لوگ اس میں پانی نہیں پلا سکتے ہیں۔ یہ حضرت صفورہ اور حضرت سفیرہ دونوں لڑکی حضرت شعیب علیہ السلام کو قصہ سنا رہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہم دونوں کے بکریوں کو پانی پلایا، اور ہم لوگوں سے حال بھی پوچھا، کیا حال ہے، آپ کے والد صاحب کون ہے، آپ کہاں رہتے ہیں۔ ہم دونوں بہن نے ان ساری باتوں کا تفصیل بھی بتایا۔ یہ واقعہ سنانے کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی لڑکی حضرت صفورہ جو ان کی بڑی بیٹی ہے ان سے کہا کہ اس شخص کو بلا کر کے لاؤ۔ چنانچہ وہ لڑکی جاتی ہے حضرت صفورہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلا کر کے لاتی ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں، دونوں میں بات چیت ہوتی ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ کیا آپ کو نبوت مل گئی ہے، تو جواب ملتا ہے کہ ہمیں ابھی نبوت نہیں ملی ہے۔ پوچھتا ہے کہ آپ کہاں رہتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ میں مصر میں رہتا ہوں۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اخلاق دیکھ کر، کردار کو دیکھ کر اور ان کے اخلاق حسنات کو دیکھ کر، ان کے احسانات کو دیکھ کر اپنی لڑکی کا نکاح پیغام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سپرد کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس نکاح کو قبول کرواتا ہے، اور حضرت شعیب علیہ السلام کی جو بڑی لڑکی حضرت صفورہ ہے، ان کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے
سفیرہ ہے. حضرت سفیرہ بھی ایک نیک خواتین میں سے ہے. اپنے والد سے ساتھ کے ساتھ کام کاج کیا کرتی تھی اور اللہ کے ذکر میں مشغول رہتی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑتا تھا. رات کو اٹھ کر تہجد پڑھتی تھی, نمازیں پڑھا کرتی تھی. اس طرح سے یہ واقعہ یہاں آ کر کے ختم ہوتا ہے. حضرت سفیرہ ایک نیک خواتین میں سے ہے اور حضرت شعیب علیہ السلام کی بیوی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بہت بڑی قدرت ہے. اسی طریقے سے اسی زمانے میں مصر کے اندر جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو فرعون نے اپنے لوگوں سے کہا, وہ بادشاہ تھا فرعون, مصر کا ایک بادشاہ تھا, انہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچانا تھا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے گھر میں ہی آسیہ کو بھیج دیا. آسیہ فرعون کی بیوی ہے. فرعون ایک کمبخت آدمی, ایک ظالم بادشاہ ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ جو نکاح قائم کیا تھا, جس کا نام آسیہ تھا, اس عورت کا نام آسیہ تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گھر میں آسیہ کو بھیجا اور آسیہ کے ذریعے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی ہوئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے قتل ہونے سے بچ گیا. یہ آسیہ ایک خاتون ہے, اگرچہ یہ ہندو کی بیوی ہے, ظالم حاکم کے بیوی ہے, اس کے باوجود بھی حضرت آسیہ علیہ السلام, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت آسیہ ایک ایسی بیوی ہے جن کے بارے میں تعریف